الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 97 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ آج کے سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ آج انشاء اللہ تعالی ختم بخاری شریف ہے۔ بقیہ جو 3 اسباق ہوں گے انشاء اللہ تعالی، اس میں ہم امام بخاری علیہ رحمہ، بخاری شریف اور اصول حدیث کے حوالے سے چند باتیں انشاء اللہ تعالی پہلی جلد کے پہلے 200 صفحات سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاء اللہ تعالی۔ کتاب ہے الاخبار الاحاد، اس میں پھر باب ہے، تو اس کا یعنی کہ بس ٹائٹل لکھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، کوئی حدیث اس کے تحت نہیں لائے۔ اصل میں کیا چیز ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ ماننا تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی حدیث کے راوی ایک ہی ہوں اور وہ سچے ہوں تو وہ معتبر ہے اور احکام میں حجت ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا استدلال تھا۔ ہمارا اس کے بارے میں کیا مطلب موقف ہے احناف کا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں بالاتفاق خبر واحد حجت ہے، البتہ اس کی قوت خبر مشہور اور متواتر جتنی نہیں، کیونکہ ایک بات صرف ایک بندہ کہہ رہا ہے اور ایک بات 10 بندے کہہ رہے ہیں، تو ظاہر دونوں میں فرق تھوڑا سا تو ہوگا۔ مثلا خبر متواتر اور مشہور سے نسخ جائز ہے، مطلق کو مقید کرنا جائز ہے، عام کو خاص کرنا جائز ہے، مگر خبر واحد یعنی ایک بندے کی خبر سے یہ سب جائز نہیں، جس کی پوری تفصیل اصول فقہ میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ پہلی حدیث ہے 29-23، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کہ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، وہ ابو بکر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے اور شہادتین پڑھا۔ انہوں نے کہا، اما بعد، اللہ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز پسند کر لی جو اس کی بارگاہ میں ہے، اس کے برخلاف جو تمہارے پاس ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعہ سے اپنے رسول کو ہدایت کا طریقہ بتایا، تو اسے لو، اور اللہ نے اپنے رسول کو جو ہدایت دی ہے اسے اختیار کرو۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان کرتی ہے۔ اور اس کے بعد چند روایتیں جو پہلے بھی ہم اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث ہے 29-28، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ سوال کرتے رہیں گے ہر چیز کو
ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ مطلب جب لوگ یہ سوال کریں نا تو پھر ان کو روک دو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کامن سینس بھی ہے کہ یہ سلسلہ کہیں تو رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی تو انتہا ہے، ٹھیک؟ تو سب کی جو انتہا ہے جس ذات پہ ختم ہوتی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم کوئی فیصلہ کرنا چاہے اور اجتہاد کرے اور وہ صحیح ہو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور جب فیصلہ کرنا چاہے اور اجتہاد کرے پھر اس سے خطا ہو تو اس کے لیے 1 اجر۔ اس کی شرح میں لکھا ہے مراد وہ حاکم ہے جو مجتہد ہو یا مجتہدین سے پوچھ کر فیصلہ کرتا ہو، یہ مصیب کے لیے 2 اجر ملنا ظاہر ہے، لیکن مخطی کو بظاہر اجر نہیں ملنا چاہیے، خطا پر اجر کیسا؟ لیکن پھر بھی اس کو 1 اجر اس بنا پر ملتا ہے کہ اس نے حق معلوم کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ دجال کے بارے میں ایک روایت ہے، محمد بن منقدر نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا کہ ابن سعید یعنی ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ اس بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس بات پر قسم کھاتے ہوئے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ اچھا، اس کی شرح سننے والی ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے جو اخیر زمانہ میں خروج کرے گا، مگر اس کے معارض حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو فرمایا اگر یہ وہی یعنی دجال ہے تو اس پر قابو نہیں پاؤ گے، اور اگر وہ نہیں تو اس کے قتل میں کوئی خیر نہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں شک تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اول امر میں اس کا قطعی علم نہ عطا کیا گیا ہو اور بعد میں قطعی طور پر بتا دیا گیا ہو کہ یہی دجال ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض مصلحتوں کی بنا پر قطعی یقینی بات کو بھی شک کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ابن سیاد کو قتل سے بچانا تھا۔ بعد امام بخاری علیہ رحمہ ایک اور کتاب لائے ہیں، کتاب الردی علی الجہمیتی وغیرہم التوحید، جہمیہ کا رد اور توحید کا بیان ہے۔ تو یہ جہمیہ فرقہ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ جہمیہ فرقہ کا بانی جہم بن صفوان ہے جو 128 ہجری میں مارا گیا۔ اس کے بنیادی عقائد یہ تھے، یہ اللہ عز و جل کے صفات کے منکر ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، یعنی کہ یہ غلط بات ہے۔
ان کا اعتقاد ہے کہ بندے مجبور محض ہیں، ان کو کوئی اختیار و قدرت نہیں، حتیٰ کہ کسب پر بھی قادر نہیں۔ افعال کی نسبت بندوں کی طرف مجازی ہے، نیز یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، اگرچہ زبان سے کفر ظاہر کرے اور اعلانیہ بت کی پرستش کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، قدریہ وغیرہ فرقے اب دنیا سے چلے گئے۔ ان کا علماء اہل سنت رد کیا کرتے تھے، مگر ہمارے زمانے میں نیچری، وہابی، سلو کلی یہ فرقے موجود ہیں اور ان کے رد کی طرف علماء اہل سنت توجہ فرماتے ہیں۔ تو جو علماء ان کا رد فرماتے ہیں تو گویا وہ بھی امام بخاری علیہ رحمہ کے نقش قدم پر ہیں۔ آج کل بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، جی کسی کو برا کیوں کہہ رہے ہو، جی کسی فرقے کے خلاف تقریر کیوں کر رہے ہو، تو بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی ان کا رد فرمایا ہے، اور ان ایسوں کا رد تو صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ ایک روایت ہے، ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی، اور یہ حضرت عائشہ کی پرورش میں تھیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ یعنی وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں، ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ اپنے صحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور صورت کے ساتھ اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ اخلاص میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفات کا بیان ہے، تو اس کو جو محبت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جسے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یقیناً وہ جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی۔ اور جو یہ بیان کرے کہ وہ علم غیب جانتے تھے، بلا شبہ وہ جھوٹ بولا، حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب اس کی شرح کیا ہے، یہ سماعت کرنے کے لائق چیز ہے۔ پہلا جو مسئلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے، یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فی رہا ہے، یعنی کہ اس میں اختلاف رہا ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختار یہی ہے کہ دیدار الہی نہیں ہوا، اور سورہ والنجم میں جو مذکور ہے اس سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی ملکوتی شکل میں دیکھنا مراد ہے۔ اگرچہ ہم اہل سنت کی یہاں راجح اور مختار یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیدار الہی فرمایا، اور یہی سورہ والنجم کے سیاق کے زیادہ موافق ارشاد ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کی جانب جو وحی فرمائی۔ اس آیت میں عبدی ہی کی ضمیر مجرور متصل کا مرجع اللہ عز و جل ہے۔ اب اگر فَأَوْحَىٰ کی ضمیر مرفوع متصل کا مرجع جبریل امین کو ٹھہرائیں تو ضمیروں کے مراجع میں انتشار اور اختلاط لازم آئے گا کہ اول و آخر کے ضمیروں کا مرجع جبریل امین ہوں، اور بیچ میں عبد ہی کا مرجع اللہ عز و جل۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی جملہ کے ضمائر میں انتشار سے احسن اور افصح اتحاد ہے،
اس لیے دونوں فاوحا کی ضمیر فاعل کا مرجع اللہ عز و جل کو ماننا زیادہ راجح ہوا، اور یہی جمہور صحابہ و تابعین اعظام اور ائمہ اعلام کا مذہب ہے۔ یہ تمام ضمیریں رب تعالیٰ کی طرف راجع ہیں۔ ان سب ضمائر کا مرجع اللہ عز و جل کی ذات ہی ہے۔ اب آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا، اور وہ یعنی رب کا جلوہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب اس نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، اور درایتاً بھی یہی راجح ہے، اس لیے کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے بدرجہ افضل ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے کہ حضور نے جبریل امین کو دیکھا، بلکہ جبریل امین حضور کو دیکھیں یہ ان کے لیے کمال ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا حجاب اٹھا دیں اور جبریل دیکھ لیں تو ابد تک بے ہوش رہیں گے۔ واہ واہ، یہ مولانا روم کے فارسی شعر کا ترجمہ ہے۔ ہاں، حضور کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا کمال ہے کہ چشم سر سے رب کا جلوہ دیکھ لیا۔ اچھا، اب دوسری بات آتی ہے علم غیب کے حوالے سے۔ تو علم غیب کے حوالے سے حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ آیت ہے، اس لیے کہ پہلے فرمایا تھا وہو یقول، اس سے بھی مراد اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کی مناسبت سے بعد میں فرمایا وہو یقول، اس سے بھی مراد اللہ عز و جل کی ذات ہی ہے، مگر اس نظم کے ساتھ کوئی آیت نہیں۔ آیت تو یہ ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اس آیت کی توجہ یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ راویان حدیث میں سے کسی کی طرف ایسی خطا کی نسبت سے اسلم یہی ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ حضور اقدس کا ارشاد مانا جائے، اور دوسرے وہو یقول کی ضمیر کا مرجع حضور اقدس ہیں۔ ناظرین، سماع موتا کی تحقیق جاننا چاہیں تو حیات المواد کا مطالعہ کریں، اور علم غیب پر سیر حاصل بحث دیکھنا چاہیں تو الدولۃ المکیہ، الفیوز الملکیہ، خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ کا مطالعہ کریں، اور روجت باری کے سلسلے میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے رسائل ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد بھی امام بخاری علیہ رحمہ مختلف موضوعات پہ حدیثیں لائے ہیں۔ ایک روایت ہے، تعلیق ہے 868، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اس اللہ کے لیے حمد ہے جس کا سمع سب آوازوں کو وسیع ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سنی اس کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے بحث کرتی ہے۔ یہ وہ زہار کی آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر ہم نے اللہ کے فضل سے تفسیر خزانہ العرفان میں مکمل پچھلے دنوں میں پڑھی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میری یاد کرے۔ اگر وہ تنہائی میں میری یاد کرے تو میں اس کو اکیلے یاد کروں گا، اور اگر وہ کسی مجمع میں میری یاد کرے تو میں اس کا ذکر اس مجمع میں کرتا ہوں جو ان کے مجمع سے بہتر ہے، اور جو میری جانب بالشت بار آتا ہے تو میں اس کے قریب ہاتھ بار ہو جاتا ہوں،
اور جو میری طرف ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کر قریب ہوتا ہوں۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ متشابہات میں سے ہے، اور تعویل یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا قریب ہونا خصوصی کرم فرمانا مراد ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کا استوا جو ہے، اس کے حوالے سے ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہمارا مذہب محقق یہ ہے کہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استوا مجہول نہیں اور کیف عقل میں آنے والی بات نہیں، اور اس کا اقرار ایمان ہے اور انکار کفر ہے، یعنی یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آتا ہے نا استوا علی العرش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیفیت چونکہ مجہول ہے اس لیے ہم اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں اور اس کی کوئی مطلب اس کے حوالے سے مزید بات نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک تعلیق ہے 775۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع فرمائے گا یعنی حشر کے دن، اور انہیں ندا دے گا جسے دور والے ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا، ایک بندے نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، پھر کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے اسے بخش دے، تو اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا اس پر سزا دیتا ہے؟ اس نے اپنے بندے کو معاف کیا، اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اپنے رب سے عرض کرتا ہے اے میرے رب دوسرا گناہ کر لیا اسے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا اس پر سزا دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یوں ہی رہتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے رب میں نے دوسرا گناہ کر لیا مجھے بخش دے، تو فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا اس پر سزا دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 بار۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین آمین آمین۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا اے رب اس کو بھی جنت میں داخل فرما جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے،
تو وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، پھر میں عرض کروں گا اسے بھی جنت میں داخل فرما جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے۔ حضرت انس نے کہا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہیں جہنم میں جانے کے لائق۔ اس کے بعد چند تعلیقات ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل بیان ہو رہے ہیں بہت اختصار کے ساتھ۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک آج کے درس بخاری میں انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور حصول برکت کے لیے آج عربی متن بھی ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، اور اس کی شرح بھی انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری کی 5 جلدیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عالم کورس اردو میں مکمل ہو جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ ہم اللہ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے۔ 2 صفحات پر مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح بیان فرمائی ہے۔ پہلا حصے میں چونکہ عربی کے لحاظ سے کافی چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ریکارڈ میں نہیں لا رہے، اور جو ہمارے لیے مطلب عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ میں پڑھ کر ریکارڈ کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ عز و جل ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہ تمام صفات سلبیہ کو عام ہے، اور حمد کا معنی ہے کسی کی خوبی زبان سے بیان کرنا۔ اللہ بر بنائے تحقیق علم ہے اس ذات کا جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے، اسی لیے کل حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد تمام صفات ثبوتیہ کو عام ہے، گویا اس جملہ کے کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا ذکر کر دیا۔ تسبیح کی تقدیم اور تحمید کی تاخیر اس بنا پر ہے کہ تسبیح تنزیہ ہے جو بمنزلہ تخلیہ ہے، اور تحمید اثبات کمالات ہے جو بمنزلہ تحلیہ ہے، اور تحلیہ پر مقدم ہوتی ہے۔ بعض عرفاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلا زینہ صفات سلبیہ ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ اللہ علیم ہے کیونکہ وہ جہل سے منزہ ہے، اس لیے تسبیح کو مقدم فرمایا۔ کسی کا عیب سے پاک ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ وہ کمالات سے متصف ہو۔ مثلاً ایک شخص بخیل نہیں تو لازم نہیں کہ وہ جواد ہو۔ ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہو اور تمام کمالات کی جامع ہو، یقیناً وہ بہت عظیم ہوگی، اور اس تصور پر بے ساختہ
سبحان اللہ جاری ہوتا ہے، اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم فرمایا۔ نیز عظیم وہ ہوگا جو ہر عیب سے پاک ہوگا اور تمام کمالات کا جامع ہوگا۔ عظیم ہونا صفات سلبیہ اور ثبوتیہ دونوں کو عام ہے، اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم فرمایا۔ تسبیح اور حمد پر اختتام مشروع ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اہل جنت کا آخر کلام تسبیح اور حمد ہے۔ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ہے۔ ترجمہ: جنت میں ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی اور ملاقات کے وقت پہلا کلام سلام ہوگا، اور ان کی آخر دعا الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ اسی کے مطابق حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسبیح اور حمد پر ختم فرمائی، مگر اس میں بھی اپنی محدثانہ یکتائی کا جلوہ دکھایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد اور تسبیح پر تمام فرمایا، مگر اپنی طرف سے صیغہ حمد نہیں لکھا، بلکہ افضل الحامدین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو حمد کا اعلیٰ صیغہ صادر ہوا اس پر کتاب کو تمام کیا۔ حدیث کی روایت بھی ہو گئی اور حمد بھی ہو گئی۔ ذالک مسک الختام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔